الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ اپنے راستے اور اپنے کام کو واضح کر کے بتا دیں کہ آپ کا راستہ کون سا ہے اور آپ کا کام کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے جو بھی آپ کے پیروکار ہوں گے ان کے لیے بھی کام اور راستہ وہی ہے جو کام اور راستہ آپ کا ہے، تاکہ کوئی کسی حجاب میں نہ رہے، کسی دھوکے میں نہ رہے کہ ساری زندگی محنت اور کوشش کی اور کل آخرت میں اس کے کچھ ہاتھ نہ آئے تو ساری زندگی اور اس زندگی میں کی جانے والی ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ دیکھنے میں ہر انسان اور ہر طبقہ اور ہر جماعت محنت اور کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت، مشقت، جد و جہد اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ بڑی دنیا ہے، سب اپنے کاموں میں مگن ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو فارغ ہے؟ اور فارغ ہوتا ہے تو بھی کام کے لیے فارغ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لیں، آرام کر لیں، پھر اس کے بعد پھر کام پر۔ تو اب میرے اور آپ کا اور ہر ایک فرد بشر کا سوچنے کا اور دیکھنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ساری جد و جہد اور محنت اور کوشش میں اس کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور محنت اور آپ کے راستے کے ساتھ ہماری کتنی ہمانگی ہے، کتنی یکسانیت ہے، کتنا قرب ہے، اور اس میں کتنی آپ کی اتباع ہے۔ جس قدر کام اور راستے میں اتباع ہوتی جائے گی اتنا یہ کام اور یہ راستہ طے کرنا اللہ کے قریب سے قریب کرتا جائے گا۔ یہ زندگی بھی قیمتی بنے گی، یہ محنت اور کام اور جد و جہد بھی قیمتی بنے گا، اور اس سب کے بعد جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو لسعیھا راضیہ، اپنی محنت پر بہت خوش و خرم ہوں گے۔ تو کتنا خوشی کا مقام ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بعد اپنی زندگی کی ساری جد و جہد اور محنت اور کوشش پر بہت خوش ہوں گے۔ اہل جنت کی یہ ایک خاص صفت بیان کی۔ چنانچہ کام سے پہلے راستہ اس کا اعلان ہوا، قل، اے پیغمبر یہ کہہ دو اور اس کا اعلان کر دو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور اس راستے میں کام پارٹیوں کی بنا پر، گروہ بندیوں کی بنا پر، یہ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے۔ سورہ قصص میں فرعون کا یہ ذکر کیا کہ اس کا بھی ہتھیار یہی تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی اختیار کی، اور سرکش کو اپنی سرکشی، متکبر کو اپنا تکبر، اور اپنی بڑائی اور اپنی برتری کے بچانے کے لیے جو اس نے جال ڈالا وہ یہ کہ ساری مملکت میں بسنے والوں کو مختلف ٹکڑے بنا دیا۔ یہ آج جو کہا جاتا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ واللہ عالم اس کا موجد فرعونی ہے یا اس سے بھی پہلے کوئی گزرا ہوگا۔ سورہ قصص کی اس تیسری یا چوتھی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے تو یہ کام کیا۔ اس لیے آج اس کو انگریز کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے تو وہ بھی روحانی وارث فرعونی کا ہے۔ اور باطل کسی بھی رنگ میں آئے، شکاری نئے آ سکتے ہیں، جال وہی پرانے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض
وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کچھ کو کمزور کر رکھا ہے، کچھ کو دبا رکھا ہے، کچھ کو کھلا پلا رہا ہے، ان کو اس میں مطمئن کر رکھا ہے۔ انگریز جب بر صغیر پر قابض ہوا تو کچھ کو سر کے خطاب دے کر بڑی بڑی جائیدادیں اور جاگیریں، ہزاریہ، 5,000، 10,000، اور انگریز کے نوازے ہوئے وہ جاگیردار اس دنیا سے انگریز کی گھاس پر پلتے پلتے چلے گئے۔ اور کتنی بدبختی ہے، آج ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادیں وہ بھی جاگیرداری پر ہی پڑھ رہی ہیں اور خلق خدا کے حقوق پامال کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ کتنی بری اپنے پیچھے گویا کہ وہ رسم اور راہ چھوڑ گئے۔ تو مسلمانوں میں سے کچھ طبقوں کو اس طرح نواز کر اپنا ہم نوا بناتا، اور جو اس کے سامنے جھکنے کا نام نہیں لیتے ان کو جیلوں میں ڈالتا۔ آج 20 سال ہمارے پڑوس میں باطل دندناتا رہا، اس نے یہی کام کیا، زبان کی بنیاد پر، قوم اور قبیلوں کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، مختلف ان بنیادوں پر اس معاشرے کو استوار کیا۔ اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بنیاد پر کالے گورے عربی اجمی کو کھڑا کرتے ہیں۔ آج اللہ طالبان افغانستان کے ان مخلص مسلمانوں کے علم میں، حکمت میں، سمجھ میں، دور اندیشی میں برکتیں عطا فرمائے کہ جو عام معافی کا اعلان کر کے سب کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور برادران یوسف کی طرح لا تثریب علیکم اليوم، تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کی دن اور رات یہ تقابل سمجھ میں آتا ہے، دن اور رات، یا یوں کہو کہ پاکستان اور افغانستان یہ دو ملکوں کے اعتبار سے تقابل نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ پاکستان اور کراچی تو یہ تقابل صحیح ہے؟ کراچی تو پاکستان کا ایک شہر ہے، اس کو تم کیوں مقابل لا رہے ہو؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ سیاست ہے، دیگر شعبوں کی طرح ایک شعبہ سیاست ہے۔ اب یہاں مذہبی اور سیاسی پارٹیاں تو مذہب کو کس کے مقابلے میں لا رہے ہیں؟ سیاست کے مقابلے میں، یعنی سیاست الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ سیاست تو مذہب کا ایک شعبہ ہے، جن کو ہم سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے تو یہ مذہبی نہیں ہیں، غیر مذہبی ہیں، یہ بھی مذہبی جماعتیں ہیں۔ ان سے یہ کہلوایا جائے آپ مذہبی ہو یا نہیں ہو، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام، یہ ہم سب کا راستہ ہے، ہم سب کا دین ہے، ہم سب کا مذہب ہے، چاہے ہم کسی بھی پارٹی میں اور کسی بھی جماعت میں اور کسی بھی رخ پر کہیں بھی کام کر رہے ہوں، اس کے اندر ہم اسلام کی روشنی میں چلنے کے پابند بن کر چلیں۔ ہم سب مذہبی ہیں، اور دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی مذہبی نہیں ہے، کوئی بھی لا مذہبی نہیں ہے، سب مذہبی ہیں۔ اگر مذہبی نہ ہوتے تو اسلام کی دشمنی کیوں ہے؟ اسلام کی دشمنی اسی لیے ہے کہ اسلام کے اس مذہب کے مقابلے میں وہ کسی اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اور جن کو آپ یہ کہیں کہ یہ سیکولر ہیں، لا دین ہیں، تو وہ خود ایک مذہب ہے۔ مذہب کے معنی راستے کے ہیں، جس راستے پر کوئی چل رہا ہے اور جس کا نقطہ نظر ہے وہ اس کا راستہ اور مذہب ہے۔ تو ہمارا دین اور مذہب ہمارا وہ اسلام ہے، اس لیے سیاسی کے مقابلے میں غیر سیاسی پارٹیاں کہنا تو صحیح ہے، لیکن سیاسی کے مقابلے میں مذہبی پارٹیاں کہنا صحیح نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں دینی جماعتیں، تو بھئی وہ دوسری بے دین جماعتیں ہیں، وہ بھی تو دینی جماعتیں ہیں۔ اس تقسیم کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کو ہم مذہبی اور دینی جماعتیں کہتے ہیں،
اگر وہ کوئی ایسی بات کریں تو سارے ماحول معاشرے میں ان پر انگلی اٹھتی ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم تو نہیں. لیکن جن کو ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں ان کے لیے گویا کہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھے گی کہ یہ اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے. ان کو اسلام سے آزادی کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام اور یہ راستہ ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. علی بصیرۃ کا بیچ میں لفظ ہے کہ میں پورے اذعان اور یقین اور بصیرت کے ساتھ اس راستے کو اختیار کر رہا ہوں کہ اس راستے کے سوا اور کوئی راستہ کامیابی کا ہے ہی نہیں. یہ 2 اور 2 4 کی طرح متعین اور طے شدہ کامیابی کا راستہ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اور راستے پر چلتے ہوئے بھی شاید پہنچ جائے منزل کو. اور پھر دوبارہ فرمایا آنا، میرا بھی یہ راستہ ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع اور پیروی کرے اس کا بھی یہی راستہ ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاتا ہے، مجاہدین جہاد کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، علماء دلائل کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں. غرض یہ کہ قرآن اور دین کی محنت اور ہر وہ کام جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو اس کی طرف بلانے والا وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے. شادی ہے، شادی میں نکاح اور رخصتی سے لے کر ولیمے تک سارے مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلنے والی شادی یہ دعوت اللہ کی شادی ہے. اس شادی نے اپنے عمل سے اللہ کی طرف بلایا ہے. میت ہو گئی، میت کے بعد اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین اور اس کے بعد اس کی وراثت اور اس کی تقسیم، ان تمام مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق چلنے والی یہ جو غمی ہے، یہ جو غم اور میت ہے، یہ دعوت اللہ والی ہے. اس نے مر کر اور اس کی ساری گویا کے تدفین اور تقسیم وراثت تک کے مراحل نے اللہ کی طرف بلایا ہے، عمل سے، قول سے نہیں، عمل سے. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں سب سے آگے جو چیز ہے وہ کیا ہے. اللہ کرے وہ اسلام ہو. میں دکان پر بیٹھا ہوں تو میری دکان اسلام کو فروغ دے، میری دکان اسلام کی دعوت چلا رہی ہو، میری دکان وہ عملاً وہ گویا کہ داعی اللہ ہو. آج کل یہ کپڑوں کی دکانوں پہ بتوں کے بت کھڑے ہوئے ہیں، عورتوں کو نت نئے کپڑے پہنا رہے ہیں. ان دکانداروں پہ افسوس ہوتا ہے، تمہارے کپڑے کی دکان کس کی دعوت چلا رہی ہے؟ عورت ذات کے تقدس اور احترام کو کتنا تم پامال کر رہے ہو. یہ جن کو تم نے ڈمیاں کہہ رکھا ہے، یہ ڈمیاں تو نہیں، یہ تو بت ہیں. اور تمہاری دکان بت خانہ بنی ہوئی ہے. انسانیت کا، خواتین کا تقدس اور احترام پامال کرنے میں تمہاری دکان استعمال ہو رہی ہے. وہ پیسہ جو تمہارے گھر میں آئے گا وہ سیلری بابرکت ہوگی. اسلامی تہذیب اور شرم و حیا اس کو تمہاری دکان نے نقصان پہنچایا ہے. یہ بیوٹی پارلر ہے، قد آدم کے برابر بڑی بڑی خواتین کی تصویریں باہر لگا دیں. یہ بیوٹی پارلر کس کی دعوت چلا رہا ہے؟ اس میں اندر مسلمان بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ساری انتظام اور نظم و ضبط وہ سب ایک مسلمان خاتون کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارے دل و دماغ سے رسول اللہ کا کام نکل چکا ہے، ہمارے دل و دماغ سے رسول اللہ کا راستہ اوجھل ہو چکا ہے. اس لیے ہم اپنے جو ہے وہ رنگ میں چل رہے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی یہ جو ہے وہ وجہ ہے. میرا بیوٹی پارلر ہو، میری دکان ہو، اور میں جو ہے وہ بازار میں بیٹھا ہوں، میں کسی غمی میں یا خوشی میں بیٹھا ہوں، جہاں ہوں میں داعی اللہ بنوں. اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا کام ہے. اللہ جل وعلا ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک اس کام کو مسلسل اہتمام کے ساتھ نہیں لیں گے اور اس کی مشق نہیں کرتے رہیں گے تب تک یہ چیز پیدا جلدی نہیں ہوتی. اللہ کرے جلدی پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی جو بقایا رہ گئی ہے اللہ اس کو دعوت اللہ کے لیے قبول فرمائے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں، ممبر پر ہوں،
مسجد میں ہوں، بازار اور دکان پر ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، گھر میں ہوں، عدالت میں ہوں، ایوان میں ہوں، جہاں بھی ہوں ہم اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف بلانے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب